بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر حدیث میں ذکر فرمایا، اور دو نعمتوں کا ذکر جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی اس میں دو نعمتوں کا ذکر بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے صحت و تندرستی کی نعمت اور دوسری ہے فارغ وقت کی نعمت۔ خالی وقت، فارغ وقت جو انسان کو میسر آئے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور فرمایا کہ اکثر ہی لوگ اس میں خسارے میں ہیں، اکثر ہی لوگ اس کے اندر گھاٹے میں پڑے ہیں۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ ڈانپ لے، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تاریخ میں لے لیتی ہے۔ والنہار اذا جلاھا، دن کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان، سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قسمیں اٹھانے کا ایک مقصد اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر ہے، کیونکہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بڑی شان و شوکت والی ہوتی ہے۔ فضول چیز کی یا بے وقت والی چیز کی کوئی قسم نہیں اٹھاتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پنکھے کی قسم کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ ہمیشہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو بڑی قدر والی ہوتی ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں جو ہمیں دی ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے فارغ وقت، خالی وقت جو انسان کو میسر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے کیا خواہش کرتا ہے؟ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں اس کے اندر کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت مانگتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ، یہ ساری زندگی کتنی جو ہے وہ ایک دن میں 24 گھنٹے گزارتے ہیں۔ تو موت کے وقت جب بندہ موت کی سختیوں کو، قیامت کے مناظر جو آنے والے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے۔ فَيَقُولَ، اور انسان کیا کہے؟ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، قریبی ہی وقت تک، تھوڑی سی مہلت تک تم مجھے کیوں نہیں مؤخر کرتا، تھوڑا سا وقت دے دیتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کبھی بھی کسی جان کو مؤخر اور مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، شاید کہ میں عمل کر لوں کوئی نیک جس کو ان چیزوں میں سے جو میں چھوڑ چکا ہوں، یا مال چھوڑا ہے اس کو کوئی صدقہ کر لوں، یا وقت جو میں نے چھوڑا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اللہ کی عبادت کر لوں۔ یہ میرے محترم عزیز بھائیوں کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت ملے، 5-10 منٹ 1 گھنٹہ ملتے تو میں اس کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے
کہ انسان اس وقت کرے جب وہ تندرست ہو، صحیح ہو، ٹھیک ٹھاک. اور یہ بھی کیا سجدہ ہے کہ انسان جب موت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ پلاٹ فلاں کا، یہ جو مال پڑا ہے یہ فلاں کا، یہ مسجد کو دے دو، یہ مدرسے کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، فلاں کو. وہ تو ویسے ہی ان کا ہو چکا ہے، جیسے ہی اس نے مرنا ہے تو وہ کسی نہ کسی نے اس کا وارث بن جانا ہے. اصل جو ہے وقت کے اوپر اللہ رب العالمین یہی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے کر جاؤ، جلدی عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ چیز تھی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے تھے جو میری امت کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو لوگ اسی چیز میں لگے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں، شاید کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں ہم تو جاہلیت میں پیدا ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے. کئی نے جو ہے وہ کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی، تو نبی علیہ السلام آگے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ دم کا کرنے کا کسی کو کہتے ہیں، دم نہیں کرواتے، نہ ڈنگ لگواتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں. یہ کالی بلی گزر گئی ہے، راستہ کاٹ گئی ہے تو لہٰذا سفر بندہ بند کر دیتا ہے. یہ کوے اوپر جا رہے ہیں آج خیر نہیں. یہ اس طرح کی بدشگونی اور اپنے رب پہ توکل بھروسہ کرتے ہیں. فوری ایک صحابی کھڑا ہو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دے. عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ تو انہی میں سے ہے. ایک اور صحابی کھڑا کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرے اللہ مجھے بھی ان میں سے. فرمایا کہ تو اس سے پہلے عکاشہ سب کرتے تھے. فقط کو غنیمت، موقع کو غنیمت جان کر فوراً اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ شَيْءٍ ندمی علی یوم. مجھے کسی چیز پر اتنی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوئی جتنی کہ اس دن پر ہوئی ہے کہ جو میری عمر کا ایک دن گزر گیا ولم یزد فیہ عملی. ناقص من عمری ولم یزد فی عملی. ایک عمر کے اندر ایک دن کم ہو گیا ہے، میری عمر سے ایک دن ختم ہو گیا ہے اور میری جو عملی زندگی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس پر میری بڑی آج سارا دن ایسے گزر گیا کہ میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا، ایسا جو خاص عمل. تو یہ اس بات کے اوپر فرماتا ہے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی انسان کا حال ہے کہ وہ ایک دن پورا گزار دے اور اس کے اندر کوئی عمل نہ کرے کہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس کے اندر فرمایا کہ صحت کا قبل سقم. صحت تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے پہلے. وغنیٰ کا قبل فقر. مالداری تونگری کو فقیری آنے سے پہلے پہلے. وفراغ کا قبل شغلی. اپنے فارغ وقت کو مشغولی سے پہلے پہلے. وحیات کا قبل موت. موت سے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. یہ بڑی غنیمت ہے. اوقات ہوتے ہیں کہ انسان بالکل فارغ ہو، اللہ رب العالمین اس کو کسی ایسی مشغولیت میں نہ ڈالے اور بندہ بالکل فارغ ہو، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کرے. یہ بہت ہی انسان کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے. یہ سنا ہے کہ وہ جو 7 لوگوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا. وہ اکیلا بیٹھا ہوا، تنہا فارغ خالی بیٹھا ہوا. ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرنے لگا، پھر رونے لگ گیا. ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو. یہ شخص کل قیامت والے دن اللہ کے
عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بھائیوں غنیمت کی بات ہے، اور تقریباً اللہ رب العالمین نے ہم کو وقت دیا ہے، میسر ہے، ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے۔ تو جس طرح فارغ وقت کے اندر ہم کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں گھومنے پھرنے کے اندر، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، اس کے اوپر اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ فکر لگی ہوتی ہے کہ اب اسٹیٹس کون سا لگائیں، اور یہ فلاں پوسٹ آئی ہے، اب اس کو لائک کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ بار بار جو ہے وہ اسی کی طرف کھوج جو ہے، مختلف گیمز آج کل آئی ہوئی ہیں موبائلوں کے اندر، جو سارا دن جو ہے وہ بندے کو اپنے اندر مشغول رکھتی ہیں۔ یہ بڑی بھائیوں سارے کی بات ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہم دیکھیں ایک بندہ 5 منٹ بیٹھ کر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ کتنے دیر لگی؟ 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اگر 5 منٹ بیٹھ کر یہ کر لے تو تقریباً میں گھر میں 100 کے قریب کر لے تو 100 سے اوپر ہی کر لے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو یہ کہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے اور نام ہے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے کو ایک دن فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نام بتاؤں، اور میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اس کے تک اس کا ورد کریں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اب دیکھیں رات کا جو وقت ہوتا ہے، تیسرا پہر ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی حدیث ہے، قابل غور ہے، اس کے اوپر کوشش کریں کہ بھائی عمل کریں، لیکن ہماری پریشانیاں جو ہے وہ اس سے بڑی دور ہو سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رات کو دیر تک ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، وہ ناول اور ڈائجسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو کہانیوں کی بے مقصد اور فضول جو کہانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگ رات دیر تک یہ کام کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ اگر اس کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ کرے بندہ، تفسیر پڑھے، سیرت طیبہ، صحابہ کرام کے اچھے اور سچے واقعات پڑھے، تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا، وہ کتنی خوبصورت اور بہتر بن جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا حصہ ہوتا ہے، یہ فجر کی اذان جو ہوتی ہے یہاں تک، اور مغرب کی اذان جب ہوتی ہے، رات کو مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک، یہ جتنا جو ٹائم بنتا ہے، جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو 3 میں تقسیم کریں۔ تو جو آخری حصہ بنتا ہے اس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا بھی اترتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کروں۔ حل میں مستقبل ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو رزق کا طلبگار ہے، جس کو روزی چاہیے، روزی کا مالک ہے، رزق کا مالک، خزانوں کا مالک بندہ جو ہے وہ رزق کی خاطر کہاں کہاں گھومتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں جب تیسرا پیر ہوتا ہے، اللہ خود کہتے ہیں ہے کوئی رزق کو ٹوٹنے والا، رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دوں، اس کی روزگار دوں، اس کو سب سو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بھائی، یہ اوقات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہیں، یہ دن کی گھڑیاں ہیں، رات کی گھڑیاں ہیں، اس کو ضائع مت کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جائے، تو یہ وقت ہمارے پاس ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ جو مقصد اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں، بندگی کے لیے پیدا کیے۔ اور یہ جب رحمت ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار فضول پیدا کیا؟ تمہارے ذہن میں یہ،
اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ بلند ہے اور بڑی شان والا ہے، وتعالی اللہ المالک الحق، بادشاہ ہے، برحق ہے۔ تو یہ اللہ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ بے فضول بیکار چیز کو پیدا کرے۔ پھر انسان جو اتنا اشرف المخلوقات ہے، جو اتنا قیمتی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس آدم علیہ السلام کو، تو اس کو بیکار اور فضول پیدا کرے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا، اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بھائی ہمارا مقصد ہے۔ قل هو اللہ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو قرآن کے برابر ہو جاتی ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں تو یہ وقت ہے نا، وقت کے اندر ہم کتنا کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور وقت کے اندر ہم کتنے پیچھے بھی جا سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ وقت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے راضی، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں وہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔